نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. واجب الاکرام، واجب الاحترام میرے قراء کرام، حفاظ کرام، علماء کرام اور دیگر میرے تمام مسلمان بزرگ، نوجوان، بچے، میری مائیں بہنیں، میں تمام سے مخاطب ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری آسمانی کتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، تمام مساجد، مدارس، اکیڈمیز اور سکول و کالجز میں ماشاءاللہ محنت کی جا رہی ہے، اور اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر مقامات پر ناظرہ کی حیثیت میں یا حفظ کی حیثیت میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے کہ اس کو اس طرح نہیں پڑھایا جا رہا ہے جیسا کہ یہ آسمان سے نازل ہوا، اور جس کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں بتایا ہے کہ غلط انداز سے قرآن کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو اس بارے میں چیدہ بات آپ تک پہنچاؤں گا کہ اس کے لیے علم التجوید وضع کیا گیا ہے، اور یہ تجوید چیز کیا ہے؟ مواضع نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحيح الحروف وتحسينها، یعنی یہ جو تجوید ہے یہ وہ علم ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات اور قرآنی حروف کو صحت و خوبصورتی سے پڑھنے کے قواعد سے بحث کی جاتی ہے۔ تو صحت و خوبصورتی چیز کیا ہے کہ ہر انسان جب بازار میں جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کو جو چیز جچتی ہے، اسے جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کو خریدتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن پڑھنے والے تو سب ہیں، لیکن ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کلام کو اچھے انداز سے پڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی بنیاد کو درست کریں۔ ظاہر ہے ہم بچپن میں جو ہم نے سیکھا ہے اساتذہ کرام سے، وہ بیچارے آج دنیا سے چلے گئے، تو اس پر ہی ہم نے اکتفا کیا۔ 60-70 سالہ زندگی میں جو بنیاد میں ہم نے پڑھا، باقی تمام علوم نے ہم نے پڑھ لی ہے، کئی لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن بڑے سے بڑی تعلیمی مراتب کی طرف لوگ درجہ بدرجہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بنیاد کو بھول چکتے ہوتے ہیں۔ تو بنیاد جو بھول جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اعادہ کیا جائے۔ تو الحمدللہ یہ جو مواضع کرام نے اس کی تعریف بتائی، میں نے آپ تک پہنچائی، اور اس کا مقصد اور اس کی غرض کیا ہے؟ مشائخ فرماتے ہیں کہ صوت اللسان عن الخطاء فی اداء القرآن و تلاوت القرآن کما انزل و تحسین القراءات، یعنی زبان کو قرآن کی غلط ادائیگی سے بچانا، کہ ہم آج قرآن پڑھتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، قرآن خود تو غلطیوں سے پاک ہے، لیکن ہمارے جو پڑھنے کا انداز ہے یا تو وہ غلط ہے
یا ہمارے حروف غلط ہیں جس سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس حد تک پڑھنا فرض عین ہے سب پر کہ جس کو پڑھیں اور معنی میں تبدیلی پیدا نہ ہو۔ میں دو چند مثالیں دیتا ہوں، ایمان کے لیے ایک مثال دینا بھی کافی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ اب میں اس کا معنی نہیں کرتا، علماء حضرات کا کام ہے کہ میری اس بات کو آگے جمعۃ المبارک کے اندر عوام کے سامنے پیش کریں، اور آخرت میں آپ سوال سے بچیں کہ ہم نے اس تبلیغ کو آگے قوم کے سامنے بیان کیا ہے کہ جو شخص معنی غلط کرتا ہے ہم اس کے پیچھے تو لگ جاتے ہیں، مگر جو قرآن کے تلفظ کو غلط پڑھتا ہے، معنی میں تحریف آتی ہے، ہم اس پر زور نہیں دیتے۔ ایک حرف کو ہم نے پکڑ کر عقیدہ بنا لیا، ضاد اور ضاد، مگر الف سے لے کر یا تک 27 حروف ہیں، 29 حروف ہیں، 29 میں سے ایک ضاد اور ضاد نکال دو تو پیچھے 28 بچتے ہیں۔ ہماری 28 پر جد و جہد نہیں ہے، بس ایک پر مختلف کتابیں لکھ کر ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جبکہ پوری دنیا پر یہ دونوں حروف جو ہیں ضاد اور ضاد دونوں انداز سے جائز ہیں، اسی پر ہم اپنی ساری قوت لگا دیتے ہیں۔ تو باقی بھی تو الف سے لے کر یا تک 28 حروف ہیں، ہمارا کام ہے ہم اس پر بھی محنت کریں۔ تو علماء اکرام کا کام ہے کہ عوام کو اس طرف لے کر آئیں تاکہ ہم اس پر محنت کریں، اور اس پر محنت خوب کرنی چاہیے، اور مدارس اور مساجد کے اندر صحیح مجود لوگ لے کے آنے چاہیے تاکہ آنے والی قوم کو اس جرم سے بچایا جائے۔ ہمیں تو یہ جرم نہیں لگتا، لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بغیر غلط انداز سے قرآن پڑھنا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک ہم نے اکثر علماء حضرات سے سنا ہے، اپنے اکابرین سے، کہ جو یہ غلط قرآن پڑھا کر اجرت لیتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت جو قابل قبول نہیں ہے ایسے امام کے پیچھے۔ اسی طرح ہم خطبے پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، نماز غلط انداز سے پڑھتے ہیں، جنازہ غلط انداز سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ تجوید کی غرض ہے کہ ہمارے الفاظ درست ہو جائیں تاکہ اس کا معنی بھی درست ہو۔ جیسے معنی کو درست کرنا ضروری اور لازم ہے، اس طرح قرآن پاک کی حروف اور الفاظ کو درست کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اور اس علم کی فضیلت کیا ہے؟ ہوا اشرف العلوم لأنها يتعلق بکلام اللہ تعالی وهو اشرف الکلام۔ علم التجوید یہ سب علوم سے اشرف اور افضل ہے، تمام علوم پر۔ امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ قبل شروع اولا ان یعلموا، کہ جتنے بھی علوم شروع کریں جس کا تعلق اللہ اور رسول کے ذات کے ساتھ ہو، تو ان سب سے پہلے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے جس میں قرآن کے حروف و الفاظ ہیں، تاکہ اس کا معنی درست ہو۔ حدیث کوئی پڑھیں اس کے الفاظ درست ہوں، بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ضو ہے، ذال ہے، ثا ہے، یا یہ صاد ہے، زا ہے، سین ہے، اس کی آوازوں میں کیسے فرق کریں گے، اور اس پر محنت کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ تجوید کا حکم کیا ہے؟ اس علم کے قواعد کو سیکھنا اور یاد کرنا فرض کفایہ ہے، اور اس علم کے مطابق پڑھنا تمام عاقل اور بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور اس علم کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے، اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں بھی ہے، اور اس کا ثبوت احادیث میں بھی ہے۔ اجماع بھی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قیاس بھی ہے اور اسی طرح اقوال علماء ہے، فقہاء کرام ہیں، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن پاک کو تجوید ہی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ باقی اس کا قرآن حدیث سے ثبوت انشاءاللہ یہ اس سے اگلی ویڈیو کے اندر میں پیش کروں گا۔